کھانا کھانے سے قبل پانی پینے سے آپ کے بدن کو طاقت ملے گی۔ گوشت کھانے سے قبل تھوڑا سا نمک چاٹ لینے سے گوشت جلدی ہضم ہو جائے گا۔ شیطان انسان کے بدن کے ناک کے حصے میں رات گزارتا ہے۔ کھانا کھانے کی فوری بعد چائے پینے سے لازمی گریز کیا کریں۔ کھانے کے 1 گھنٹے کے بعد چائے پی لیں۔ پیٹ لٹک جائے تو نہاتے وقت ناک میں تلوں کے تیل کے قطرے ڈال دو، چند دن میں پیٹ اندر چلا جائے گا۔ دہی کا استعمال بدن میں تلی ہوئی اشیاء کے منفی اثرات کو ختم کرتا ہے۔ دہی کھانے سے آپ کے معدے میں تیزابیت نہیں ہوگی اور وزن میں کمی آئے گی۔ گھر میں سفید کلر کا پینٹ کروائیں۔ گھر میں مچھر کبھی داخل نہیں ہوں گے۔ پتلے لوگ اگر روزانہ کیلے کھانا شروع کر دیں، ان کا وزن بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ صبح کا ناشتہ ہلکا پھلکا اور ہیلتھی کریں اور دوپہر کو روٹی کھانے سے پیٹ کبھی باہر نہیں نکل پائے گا۔ جن حضرات کے اندر خون کی کمی ہو وہ بینگن کھایا کریں۔ بالوں میں نمکین پانی لگانے سے آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی دل کی نسیں کمزور کر دیتا ہے، جو کہ دل کے دورے کا سبب بنتی ہے۔ نہار منہ رنگ برنگے پھولوں کو دیکھ لینے سے آپ کی نظر کمزور نہیں ہوگی۔ گندم کا حلوہ کھا لینے سے دماغ کا کینسر نہیں ہوتا۔ امرود ہمیشہ کچا کھاؤ، زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ گڑ کھانے سے ہمیشہ رنگ گورا رہتا ہے۔ اگر آپ کے پٹھوں اور جوڑوں میں کثرت سے درد رہنے لگے تو کثرت سے یا اللہ یا قادر کا ورد کیجئے، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ اگر اپنی زندگی کو بڑھانا چاہتے ہیں تو روٹی میں نمک کا استعمال کم کیا کریں، یعنی آٹے میں بھی نمک بالکل کم استعمال کریں۔ انجیر کھانے سے دماغ کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ کیلے کے چھلکے چہرے پر مسل لینے سے کبھی آپ کو کریم لگانے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ روزہ رکھنے سے دماغ بہترین کام کرتا ہے۔ روزہ رکھ لینے سے پٹھوں کا بوجھ کم ہو جاتا ہے اور بلڈ پریشر متوازن رہتا ہے۔ چنے کے ساتھ باجرے کی روٹی کھانے سے جسمانی کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ نہار منہ کھجور کھاؤ، حافظہ مضبوط ہو جائے گا۔ شکرکندی کے اوپر سے زیتون کے تیل کے چند قطرے ڈال کر کھاؤ۔ دماغ کی نسیں کھل جاتی ہیں، جس سے دماغ تیزی سے کام کرنے لگتا ہے۔ ناشتے میں گندم کا دلیا استعمال کرنے سے شوگر کا مرض ختم ہو جاتا ہے۔ اگر مثانے کی کمزوری ہو جائے تو چھوٹی الائچی پانی میں ابال کر پینے سے مثانے کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ اگر کان میں کیڑا چلا جائے یا کوئی اور چیز چلی جائے تو سرسوں کے تیل کو کان میں بھر دو، تھوڑی دیر میں کیڑا اوپر کی جانب آ جائے گا۔ ٹوٹی ہوئی کنگھی استعمال کرنے سے آپ کے بال گرنا شروع ہو جائیں گے۔ صبح کے وقت ناشتہ نہ کرنے سے بدن کی اور ذہن کی کمزوری ہونا شروع ہو جائے گی۔ سونف کھانے سے ٹیڑھے دانت سیدھے ہو سکتے ہیں۔ کیلے پر شہد لگا کر کھاؤ گے تو دماغ تیز ہو جائے گا۔ رات کو سونے سے قبل اپنی آئی بروز پر سرسوں کا تیل لگا کر سو جاؤ، آنکھ جلدی کھل جائے گی۔ کھانا کھانے کے بعد ضرور چل لیں، چاہے کانٹوں پر ہی کیوں نہ چلنا پڑے۔ اگر چہرہ موٹا ہے تو چہرے پر لونگ کا پانی لگاؤ، چہرہ دبلا ہو جائے گا۔ کریلے کا پانی پینے سے چہرے پر دانے اور دھبے نہیں آئیں گے، چہرہ ہمیشہ صاف رہے گا۔ جس گھر میں پیاز اگا ہو ایسے گھر میں بچھو نہیں آئیں گے۔ گھر میں لیموں کا پودا ہوگا تو مچھر نہیں آئیں گے۔ گلاب کا پھول سونگھ لو، ڈپریشن میں کمی آئے گی۔ ناشتے سے قبل ورزش کر لینے سے
آپ زیادہ کیلوریز جلا سکتے ہیں۔ گاجر کا جوس پیا کرو، یہ کینسر کی بیماری کو ختم کر دیتا ہے۔ روزانہ 7-8 گلاس پانی کے پی لیا کرو، جلدی بیماری قریب نہیں آئے گی۔ سبز ٹماٹر کھاؤ، یہ پٹھوں کا درد دور کر دیتا ہے۔ گنے کا رس پینے سے ہچکی بند ہو جاتی ہے۔ گرم پانی میں برتن دھو لینے سے کانچ کے جڑے برتن کھل جاتے ہیں۔ صبح کے وقت ادرک کے پانی میں لیموں نچوڑ کر پینے سے ابھرا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ کیلے کا جوس پینے سے دماغ فریش ہوتا ہے۔ بند گوبھی کھا لیا کرو، یہ موٹاپا کم کر دیتی ہے۔ گڑ گرم کر کے ناف میں مسل دینے سے پیٹ کا درد ختم ہو جائے گا۔ اگر بال چھوٹے ہیں تو ایلو ویرا کا رس پانی میں ڈال کر لگا لیں۔ بند گوبھی کا سالن کھایا کرو، اس سے چہرے کی جھریاں غائب ہو جاتی ہیں۔ کھیرا کھایا کرو، یہ دل کی دھڑکن کو نارمل رکھتا ہے۔ قد میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو نماز فجر کے بعد ایک بار آیت الکرسی پڑھ کر پانی پر دم کر کے پانی پی لیا کرو۔ انگور انگ انگ سے بیماریاں کھینچ لیتا ہے۔ جن لوگوں کا معدہ اکثر خراب رہتا ہے ان کے لیے انگور پختہ کا استعمال بے حد فائدہ مند ہے۔ جو عورتیں بیٹھ کر جھاڑو لگا لیتی ہیں ان کے گھٹنوں میں کبھی درد نہیں ہوگا۔ قوت باہ میں اضافے کے لیے پیاز کا استعمال دوپہر کے کھانے کے ساتھ کرنا چاہیے۔ سر پر تیل ڈالنے سے دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ کھیرا زیادہ کھایا کرو، بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ نہانے سے قبل داڑھی کو الگ سے دھو لیا کرو، اس سے بالوں کی سختی دور ہوگی۔ اور بال نرم بھی ہو جائیں گے۔ نیم کے پتے پاؤں کے نیچے مسلو، عمر بڑھے گی۔ اگر تم بوڑھے نظر آنے لگو تو روزانہ چھوٹی مکھی کا شہد اور انجیر کھا لیا کرو، دوبارہ جوان ہو جاؤ گے۔ شکرکندی کھاؤ، سر کے بال کالے ہو جائیں گے۔ دہی کا استعمال آنکھوں کے اندر کینسر پیدا کرنے والے اجزاء کا خاتمہ اور پھیپھڑوں کے کینسر کی روک تھام کرتا ہے۔ چاول زیادہ کھانے سے جگر خون نہیں بناتا۔ جسم میں کمزوری محسوس ہو تو چند قطرے چھوٹی مکھی کے شہد کے دودھ میں ڈال کر پی جاؤ، جسم کی کمزوری ختم ہو جائے گی۔ بکری کا دودھ پینے سے مردانہ طاقت بڑھتی ہے۔ زور لگا کر پخانہ کرنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ ایلو ویرا کا پانی سر پر گرم کر کے لگانے سے سر کا درد اتر جاتا ہے۔ نیلے رنگ کی لائٹ کمرے میں جلانے سے مکھیاں بھاگ جاتی ہیں۔ جو عورتیں میتھی دانے کا استعمال روزانہ کرتی ہیں وہ جلدی بوڑھی نہیں ہوتی اور دیر تک جوان نظر آتی ہیں۔ جو انسان اپنا حافظہ بہترین بنانا چاہتا ہے نماز ظہر کے بعد ایک مرتبہ روزانہ سورہ مدثر کی تلاوت کرنے کی عادت ڈال لیں۔ اگر ہچکی نہ جا رہی ہو تو مسواک کریں، اس کا لعاب کچھ دیر منہ میں پھیرتے رہیں، انشاءاللہ ہچکی ٹھیک ہو جائے گی۔ پیشاب روکنے سے لکوے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد کم از کم 150 قدم پیدل چل لو، آپ کا پیٹ کبھی نہیں بڑھے گا اور آپ کا ہاضمہ بھی ٹھیک رہے گا۔ اگر گلے میں خراش رہتی ہو تو بار بار ادویات کے استعمال سے صرف وقتاً فائدہ ہوتا ہے، اس لیے کالی مرچ روزانہ چبانے سے افاقہ ہوگا۔ اگر سالن میں مرچیں زیادہ ہو جائیں تو سالن کا تیل اتار کر نیا تیل ڈال کر ایک ٹماٹر سالن میں ڈال کر بھون لیں، مرچیں کم ہو جائیں گی۔